آج 21 جمادی الاول تیسری دولت والی جمعرات کے دن کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ بے شک پڑھ کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 جمادی الاول تیسری جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر شے دینے پر قادر ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جمادی الاول کے مہینے کی فضیلت اور برکت تو ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، قبولیت والے مہینے میں اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے ناموں کے طفیل رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج 21 جمادی الاول جمعرات کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر پر لگے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی گھنٹوں، کئی مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں آپ کو ایک دن کے اندر مل جاتا ہے۔ جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، من پسند نوکری چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی عروج چاہتا ہے، وہ آج 21 جمادی الاول تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ میرے رب نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی نہیں رہے گا۔ جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کی حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، جن کے گھر بہاریں آج تک نہیں آئی، وہ آج 21 جمادی الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر بنا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمادی الاول کی 21 تاریخ جمعرات کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اس دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد ایک دن کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر آج رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ چند منٹ کے وظیفے سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں، مشکلات سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام، جو آپ نے محنت اور مشقت کی، لوگوں کی منت سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی آپ کے وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے، تو آج 21 جمادی الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے، تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یہ سب کچھ میرے رب کے ایک کن کا محتاج ہے۔ آج کے دن مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ اگر بیمار ہیں تو شفائے کلی کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو تو بھکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہوئے ہو، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہو لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میں کہتی ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے یہ جھوٹ ہے تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر آزما کر دیکھ لو۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کو راضی کر لیتا ہے، جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری، وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر پھر رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ میرا بس چلتا تو میں آپ سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی اور کہتی، آج جمادی الاول کی 21 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔
عمل کیا ہے؟ آج 21 جمادی الاول تیسری جمعرات کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی ہی پڑھے، ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی من پسند نوکری، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے۔ آج اس کا جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتی ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو جمادی الاول کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، سورۃ فاتحہ کی بھی پہلی آیت ہے۔ جمادی الاول کے مہینے میں، اس قبولیت والے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آج جمادی الاول کی تیسری جمعرات کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے، شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آتی، تنگ دستی نہیں آتی، کبھی فکر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ رب سے جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ صفاتی نام یا فتاح ہے۔ یا فتاح کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں جمادی الاول کی تیسری جمعرات کے دن جو لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آج یا فتاح پڑھتے ہی اللہ آپ کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آج آپ کو یا فتاح پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی
جو بندہ یا فتاح پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اس حاجت کے لیے، اس مقصد کے لیے، اس بیماری کے لیے، اس پریشانی کے لیے، اس قرض کے لیے جو کئی سالوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، یا فتاح کو پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اب تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے، الحمدللہ رب العالمین یا فتاح ہو۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ جمادی الاول کے مہینے کا خاص وظیفہ، سورۃ الاخلاص کا وظیفہ۔ سورۃ اخلاص وہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اور پورے یقین کامل کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ آج جمادی الاول کی 21 تاریخ جمعرات کا دن ختم ہونے سے پہلے یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے تیر کی طرح آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ کئی ٹھوکروں کے بعد، محنتوں کے بعد، بڑے بڑے وظیفوں، بڑے بڑے اعمال پڑھنے کے بعد بھی نہ مل سکا، تو آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھنے کے بعد فوراً مل جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین، دوسرے نمبر پہ 33 بار یا فتاح، تیسرے نمبر پہ 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں اور آخر میں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ اب یہ 3 اعمال جس طریقے سے بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھائی گئی ہے، آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے ہی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ وہ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا، اور جس میرے بہن بھائی نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا یا کاٹ کر دیکھا، وظیفے کو اچھی طرح نہیں سمجھا، نہ تو وظیفے کا فائدہ ہوگا، نہ کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ آپ نے دعا کو لمبا کرنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں، اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کو اپنے دل کا حال سنایا کریں، اللہ سے اپنی مشکلوں کے لیے ضد کر کے رو کر مانگا کریں۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا۔ آج 21 جمادی الاول جمعرات کے دن اتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ خود آ رہا یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔